بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ 2005 کی بات ہے اور اس وقت یہ خاتون جو ہے یہ محترمہ بی اے فائنل کے پیپر دے رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ پرچے دیے تھے اور کچھ ان کے پرچے خراب ہوئے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے رزلٹ کے لیے بہت فکر مند تھی کیونکہ میرے پیپرز بہت اچھے نہیں ہوئے تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ اپنے ایگزامس پاس کر لوں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور تہجد کی نماز کے بعد 6600 مطلب 6666 ٹائم یہ والا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے کسی کتاب میں یہ وظیفہ پڑھا تھا اس درود پاک کا، اور انہوں نے اپنے امتحانات کے رزلٹ کے اچھے آنے کے لیے اس نیت سے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ یہ وظیفہ جب میں نے کیا تو میرے بی اے میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ میرے پیپرز کلیئر ہوئے، آلدو کہ ان کو ایسا لگتا تھا ان کے کچھ پیپرز بہت خراب ہیں جو کلیئر بھی نہیں ہو سکتے، پھر بھی ان کی فرسٹ ڈویژن آئی۔ کہتی ہیں کہ جس وقت میں یہ وظیفہ پڑھتی تھی تو مجھے اپنے کمرے سے اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد میں امتحان میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس ہو گئی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک بزرگ دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ پہلے وہ بزرگ مجھے خواب میں دکھائی دیتے تھے اور اس کے بعد مجھے اکثر جب کبھی میں مارکیٹ جاتی یا گھر سے باہر جاتی تو وہ بزرگ مجھے وہاں بھی دکھائی دیتے، اور جب میں ان بزرگ کے قریب جاتی تو وہ غائب ہو جاتے۔ کہتی ہیں کہ ان کا حلیہ مبارک کچھ ایسا تھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوتے تھے، سفید داڑھی تھی، کندھے پر رومال رکھا ہوتا تھا اور بہت چمکتا ہوا صاف شفاف ان کا چہرہ تھا۔ ضعیف تھے، چمکتی ہوئی بہت ہی خوبصورت اور نورانی ان کی آنکھیں تھیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ پہلے مجھے بزرگ خواب میں دکھتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ وہ مجھے اپنے آس پاس دکھنا شروع ہوئے۔ جب میں کبھی باہر جاتی، کہیں کسی جگہ جاتی تو وہ مجھے سڑک کے کنارے یا مارکیٹ میں اکثر دکھا کرتے، اور جب میں ان کے پاس جاتی تو وہ غائب ہو جاتے۔ کہتی ہیں کہ یہ سب اس درود پاک کی برکت سے ہوا ہے، اور اس درود پاک کو یہ تو میں نے اپنے وظیفے کے لیے پڑھا، اس کے بعد میں اسے گونا گو یعنی اکثر پڑھتی رہتی تھی۔ یہ درود پاک روحانی اسرار کا خزینہ ہے، بلکہ اس درود پاک سے معرفت کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ عارفوں اور ولیوں کے سوا کوئی اس کا راز نہ جان سکا۔ اہل روحانیت میں اس درود پاک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران بھی اگر یہی درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے بے شمار روحانی اسراروں سے نوازے گا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ درود پاک کو پڑھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رنج و غم پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی کوئی بھی مصیبت آئے تو فوراً اس درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مصیبت فوراً ختم ہو جائے گی، رحمت الہی نصیب ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ اگر اس درود پاک کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عزوجل دین اور دنیا کے تمام کاموں میں کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعداد معلوم لك يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درود ناریہ ہے اور درود ناریہ کی بہت فضیلت ہے۔ مشکلات کے لیے اس درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی سخت مہم آ جائے تو اس درود پاک کو 6666 ٹائم پڑھا جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے وہ مصیبت بلا پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر جنات کا اثرات ہو، سایہ ہو، تو بھی اس درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، اور اس کی برکت سے جادو، اثرات، جنات، رجت، ان تمام معاملات سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ درود پاک اس سارے رحمت کا خزینہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا دین اور دنیا کے ہر کام میں کامیابی، ترقی، خوشحالی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بے شک اس درود پاک کا راز عارفوں اور ولیوں کے سوا کوئی نہ سمجھ سکا، کیونکہ اگر آپ کے سر پر کسی پیر کامل کا ہاتھ ہو اور پھر جب آپ اس طرح کے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے مزید فضائل و برکات ملتے ہیں اور آپ کو ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس درود پاک کو ایک عام بندے کا سمجھنا یا ایک عام بندے پر اس کے اتنے اسرار نہیں کھلتے جتنے جو ہے ولیوں اور عارفوں پر اس کے اسرار کھلے ہیں۔ تو اللہ عز و جل اس درود پاک کے پڑھنے والے کی تمام جائز دعا مراد حاجات پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے 41 مرتبہ پڑھتا ہے روزانہ ایک ہی نشست میں تو اس پر رزق و مال کے اسباب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے غیب سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اس درود پاک کے بے انتہا فضائل ہیں دین و دنیا کے معاملات کے لیے بھی، رزق و مال و اسباب کے لیے بھی، اللہ عز و جل کی رحمت اور قربت حاصل کرنے کے لیے بھی، تمام معاملات میں کامیابی فتح حاصل کرنے کے لیے۔ اس درود پاک کے فضائل و برکات شمار کرنا
نہایت ہی مشکل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود ناریہ ایک بہت ہی بابرکت اور بافضیلت درود پاک ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل اسے ایسی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں ملیں گی کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا۔ اللہ عز و جل نے جس طرح ان بہن کی جائز دعا مراد حاجات پوری کی، سب کی پوری فرمائے، سب کے تمام مسائل حل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔